دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ یہ کہانی میرے چچا کی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ہیرا ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 18 سال ہے۔ میں نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا جب میری ماں اس دنیا سے چل بسی تھی۔ میری ماں کے جانے کے کچھ ہی دن بعد میرا باپ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے سوا میرا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد میرے چچا نے مجھے گود لے لیا تھا۔ میرے چچا کا ایک ہی بیٹا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا مجھ سے 2-3 سال ہی بڑا تھا۔ وہ میرا تقریباً ہم عمر ہی تھا اور وہ اپنے کام کے سلسلے میں دبئی میں رہتا تھا۔ اس لیے چچا کے گھر رہتے ہوئے مجھے زیادہ مشکلات پیش نہیں آ رہی تھی۔ میرے چچا چاچی مجھے بہت پیار دیتے تھے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ 18 سال کی عمر میں بھی میری جوانی عروج پر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بہت خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ لمبے لمبے میرے بال اور نیلی نیلی آنکھیں اور گورا رنگ تھا۔ جو کوئی بھی مجھے ایک دفعہ دیکھ لیتا تو بار بار دیکھنے کی طلب اس کے دل میں جاگ جاتی تھی۔ ایک دن اچانک میری چاچی کی طبیعت خراب ہو گئی اور کافی دنوں تک ان کی طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چاچا جان ان کا علاج بہت دور دور سے کروا رہے تھے، لیکن ان کی طبیعت میں ذرا بھی ٹھہراؤ نہیں آیا تھا۔ اتنا علاج کروانے کے بعد میری چچی اس دنیا میں زندہ نہ رہ پائی اور وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ اب صرف گھر میں اور میرے چچا جان رہ گئے تھے۔ میرے چچا کا بیٹا بھی اپنی ماں کی وفات پر نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ دبئی میں رہا کرتا تھا۔ اسے اپنی ماں سے پیار نہیں بلکہ اپنے پیسوں سے پیار تھا، اس لیے وہ آخری دفعہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے بھی نہیں آیا تھا۔ گھر میں اکیلے رہ جانے کی وجہ سے اب گھر کے سارے کام صرف میں ہی کرتی تھی۔ ایک دن میرے چچا نے اپنے بیٹے کو کال کی کہ تم کچھ دن کے لیے چھٹی لے کر آ جاؤ، میرا یہاں بالکل دل نہیں لگ رہا۔ کچھ دنوں بعد میرے چچا کا بیٹا گھر آ گیا۔ وہ میرے لیے بہت سے تحفے لے کر آیا۔ چچا مجھے چپکے چپکے دیکھتے تھے۔ پہل تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ میرا کزن کچھ دنوں کی چھٹی لے کر آیا تھا اور اس کی چھٹی پوری ہو چکی تھی۔ آج اس نے واپس چلے جانا تھا۔ آج شام کی فلائٹ سے وہ دبئی روانہ ہو گیا تھا۔ اب پھر گھر میں اور چچا رہ گئے تھے۔ ایک دن میں رات کو سوئی ہوئی تھی کہ میرے کمرے کے دروازے پر اچانک دستک ہونے لگی۔ میں نے پہلے بہت سوچا کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے۔ چچا تو سو رہے ہوں گے، شاید کوئی چور آ گئے ہیں۔ جیسے ہی میں نے پوچھا کون ہے تو میرے چچا بولے، ہیرا بیٹا دروازہ کھولو۔ میں جلدی سے اٹھی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ میں بہت پریشان تھی کہ اس ٹائم چچا کو کیا ہو گیا ہے۔ چچا میرے کمرے میں آئے اور آتے ہی میرے بیڈ پر بیٹھ گئے اور کہنے لگا، آج تمہاری چچی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا وقت تمہارے ساتھ بتا لوں۔ میرے چچا میرے قریب سے قریب آتے جا رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے، میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے تمہاری چچی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ چچا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے چچا نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے جلدی سے پیچھے کر لیا۔ میرا چچا مجھ سے کہنے لگا، تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ تمہاری چچی کے جانے کے بعد تمہاری تصویر میری آنکھوں میں سما گئی ہے۔ مجھے چچا کی باتیں سن سن کر بہت حیرانگی ہو رہی تھی۔ ایسی باتیں ان کو زیب نہیں دیتی تھی۔ جیسے ہی چچا نے مجھے چھونا چاہا، میں نے انہیں فوراً کہہ دیا کہ آپ کچھ تو خیال کریں، میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں۔ میرے چچا کہنے لگے، تم ہی ہو جو آپ میری پیاس بجھا سکتی ہو۔ میرے اندر کی کیفیت بھی بدلنے لگی تھی۔ ایسا تو کبھی پہلے میں نے محسوس نہیں کیا تھا۔ چچا کی باتیں میرا دل تڑپا رہی تھی۔ اب میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں اپنے چچا کی ساری خوشیاں پوری کر دوں۔ میرے چچا مجھے کہنے لگے، دیکھو ہم دونوں گھر میں ہر وقت اکیلے رہتے ہیں۔ تمہاری چاچی بھی اب مجھ سے بہت دور جا چکی ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی چچی کی طرح میرے ساتھ ہر وقت میرے کمرے میں رہا کرو۔ کسی کو کیا خبر
کہ میں اور تمہارے سوا کون ہوتا ہے میں اس گھر میں، اس طرح کسی کو نہیں پتہ چلے گا، تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی اطمینان۔ میں نے چچا کو کہا کہ آپ کو یہ سب کہنے سے پہلے شرم آنی چاہیے تھی، میں نے آپ کو باپ کا درجہ دیا تھا۔ میں بھی شاید یہ سب باتیں اوپر سے کہہ رہی تھی، کیونکہ دل تو میرا بھی وہی سب کچھ کرنے کو چاہ رہا تھا۔ چچا نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ میرے اوپر سے سب کچھ ہٹانا بھی شروع کر دیا تھا اور میرے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے تھے۔ پہلے تو میں بہت مزاحمت کرتی رہی کہ چچا کو ایسا نہ لگے کہ میں ان کی ہر بات میں راضی ہوں، لیکن جب مجھے اچھا لگنے لگا تو میں نے بھی مزاحمت کرنا بند کر دی اور چچا کو اپنا کام جاری رکھنے دیا۔ میرے چچا بہت زیادہ خوش ہو چکے تھے۔ کافی عرصے کے بعد آج پہلی دفعہ میں نے اپنے چچا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ میرے چچا بار بار میرا شکریہ ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا تمہاری وجہ سے آج میں اطمینان میں آ گیا ہوں، ورنہ جب سے تمہاری چچی اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک مجھے خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بھی چچا کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ چچا نے میرے سر پر پیار دیا اور میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے ہی مجھے بہت سخت نیند آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں سو گئی۔ جیسے ہی صبح اٹھی تو چچا بھی میرے کمرے میں ہی سو رہے تھے۔ چچا کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا، لیکن اب مجھے اس سب کی عادت ہو چکی تھی۔ اب مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں نے ساری زندگی اب چچا کے گھر ہی رہنا تھا، اس لیے مجھے چچا کی بات کوئی بھی بری نہیں لگتی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔